میں مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گزشتہ روز جہلم میں ہفتہ وار لیکچر کے دوران حملہ آور نے انجینئر محمد علی مرزا پر چاقو سے وار کیا، جس سے محمد علی مرزا کے بازو پر معمولی زخم آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی شناخت لاہور کے رہائشی شہزاد علی کے نام سے ہوئی ہے۔ تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس بات کا یقین ہونا کہ موت کا وقت مقرر ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ادروائز اکثریت جو ہے نا، وہ اہل ایمان میں سے بھی اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سیکیورٹی کے میئرز لے لیں گے تو یہ چیز ہمیں موت سے بچا لے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیکیورٹی کے میئرز لینا یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین کر لینا یہ کفر ہے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، اور یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، بظاہر ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست تھے، مجھ سے بھی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ 2017 میں جب مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو میں ان کی شاپ پہ انہیں ملنے کے لیے گیا، تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا 2-3 سیکیورٹی گارڈ رکھوا دوں۔ میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ دیکھیں نا یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو میں خیر کیجولی پھرتا تھا، تو اب ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیا کریں گے اس حوالے سے، اور اس وقت بھی نہاتی حالت میں اللہ نے مجھے بچا لیا ہے تو الحمدللہ۔ تو اب بھی اگر موت مقدر ہوگی تو وہ میں ٹال نہیں سکتا۔ تو پھر میں نے انہیں ایک جملہ بولا، میں نے کہا میرے بھائی ہم باہر کی چیزوں کو تو کاؤنٹر فار کر سکتے ہیں، آپ سڑک پہ چلنے والی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹریفک سگنل کی پابندی کریں اور احتیاط کے ساتھ۔ پاکستان میں تو آپ کو دونوں طرف دیکھ کے سڑک پار کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ 1 وے پہ ہوں یا 2 وے پہ۔ تو اس طرح کی جو موت کے گولے ہیں ان سے تو آپ بظاہر بچ سکتے ہیں، لیکن جو اندر کی ٹریفک ہے، جو روزانہ 1 لاکھ دفعہ دل دھڑکتا ہے اور 10,000 لیٹر خون روزانہ پمپ کرتا ہے ہماری رگوں میں، اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر دل فیل ہو جائے، گردے جو 25 دفعہ روزانہ ڈائلیسس کرتے ہیں، اور ایک ڈائلیسس کی قیمت 8 سے 10 ہزار روپے مارکیٹ میں، 2.5-3 لاکھ روپے کا کام بغیر تکلیف کے گردے روزانہ کرتے ہیں۔ اگر گردے فیل ہو جائیں تو اس کے اوپر کون سا سیکیورٹی گارڈ بٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ ذرا ایک ایک چیز کو گننا شروع کریں۔ تو ان کو یہ میری بات سمجھ آ گئی، لیکن چند ہی ہفتوں کے بعد وہ خود ہارٹ فیل سے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ نیک آدمی تھے، ہماری اکیڈمی کے ایک آپ سمجھ لیں شروع کے جو ممبرز تھے ان میں سے ایک تھے۔ تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کی ٹریفک کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان کا یقین ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ کہتے تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے زندگی میں خدا کو کبھی سیریس نہیں لیا ہوتا نا، آپ ذرا ان کی بھی زبانیں دیکھیں، اتنی لمبی ہوں گی، او جی جیڑی رات جیڑی قبر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اگر یہی بات ہے تو جو قبر سے باہر زندگی گزار رہا ہے بغاوت کے اوپر مبنی، نہ تو حقوق اللہ کا کوئی پاس رکھتا ہے اور نہ کوئی حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، حرام خوریاں تیری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگوں کا مال تو ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کے پلاٹس ہڑپ کرتا ہے، اور بات یہ کر رہے تھے جیڑی قبر وچ رات ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اگر تیرا یہ یقین ہوتا کہ قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں ہے اور قبر میں جا کے کسی کو منہ دکھانا ہے، تو تیری زندگی اس طرح کی گزر رہی ہوتی؟ تو یہ ایک روایتی جملے ہیں، جس طرح ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ریاستی اداروں کے جو ترجمان ہیں، ماشاءاللہ آپ گفتگو سنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ اور الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عام بندہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا نام پہ لیندے نے، اوے اللہ کا نام NG پہ لیندے نے، انہاں دا تقیہ کلام ہے۔ اگر واقعی یہ اللہ کو مانتے ہوتے اور یہ جواب دے ہوتے تو اس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوتی؟ ایسے نہ ہوتا۔
یہ صرف ایک روایتی ہماری کلام ہے جو ہم بولتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ بھی لوگ روایتاً بات کرتے ہیں کہ جی جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے. اگر اس پہ یقین ہونا تو اس کا منطقی انجام یہ ہونا چاہیے کہ قبر کی تیاری کی جائے. لوگ یہ جملہ بول کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی کر لو جو کچھ کرنا جائے، اسی بدماش جائے، اسی نیچے قبر ہی جانا جب تک اسی باہر وہ یہ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں. حالانکہ رزلٹ تو اس سے یہ نکالنا چاہیے کہ میں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کروں. اس طرف دماغ بھی نہیں ان کا جاتا. الٹا وہ اپنے مخالفین کو تھریٹ لگانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جتنی میری زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو میں باہر ہوں. اور بھائی جو تو باہر ہے تو اندر کی تیاری کرنا. تو یہ اصل اس میں سے مورل لیسن لینا چاہیے.